سلمہ جی یا رسول اللہ گھر میں کوئی نئی چادر ہو تو لے کر کے آؤ، گھر میں کوئی نئی چادر ہو تو لے کے آؤ۔ اندر گئیں، کچھ دیر کے بعد آئیں اور یوں ایک چادر لا کے بغل میں دبا کے کھڑی ہو گئیں۔ میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ چادر نہیں لائیں؟ کہتے ہیں آقا لائی ہوں۔ تو کہا پھر دی کیوں نہیں؟ آنکھیں برسنے لگی، کہنے لگی سرکار گھر میں کوئی نئی چادر نہیں ہے، ایک چادر ہے جس چادر پہ 17 پیبند لگے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا لاؤ ام سلمہ وہی چادر دے دو۔ سرکار نے وہ چادر لی اور یوں چادر کو کھولا، اور کھولنے کے بعد میرے نبی پیبند گنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، پیبند گنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ 16 پیبند کپڑے کے لگے تھے، ایک پیبند چمڑے کا لگا تھا۔ 17 پیبندوں والی چادر میرے نبی نے ہاتھ میں لی اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے سر پہ رکھ کے کہا تھا فاطمہ آج دنیا میں 17 پیبندوں والی چادر لے لے، تیرا باپ وعدہ کرتا ہے قیامت میں جنت کی سرداری کی چادر عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے بیٹی کو 17 پیبندوں والی چادر دی اور رخصت کرتے وقت فرمایا تھا فاطمہ آج کے بعد تمہیں علی کی خدمت کرنی ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت یہی تعلیم دیتے ہیں؟ رخصت کرتے وقت کان میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ سیدھی بات کہتے ہیں بیٹی کوئی پریشانی ہو تو فون کر دے گا، 5 منٹ لگیں گے گاڑی سے پہنچیں گے اور سب کا دماغ ٹھکانے لگا دیں گے۔ یہ پڑھا کے بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے۔ 8 دن نہیں گزرتے سسرال میں گولی بھی چل گئی، لٹ بھی چل گیا، اور پھر بھاگے پھر رہے ہیں۔ تعویذ بھی دے دو، دعا بھی کر دو، گھر بھی کیل دو، دم بھی کر دو۔ اور یار اب کون سا تعویذ کام کرے گا؟ سب سے بڑا تعویذ تو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سب سے بڑا تعویذ میرے مصطفیٰ کی ادا ہے۔ کاش بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے تو نے بھی کہا ہوتا اے بیٹی آج تک ہماری ذمہ داری تھی، آج کے بعد تمہارے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کو عزت سے رخصت کیا، اور رخصت کرنے کے بعد جو ارشاد فرمایا تھا جملہ جانتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ علی سے کبھی ایسا سوال مت کر دینا جو علی پورا نہ کر سکے۔ ہاں ایسا سوال مت کر دینا جسے علی پورا نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رخصت ہوئی ہے، رخصت ہو کے حضرت علی کے دروازے پہ آئی ہیں۔ 3 دن گزر گئے ہیں۔ اچانک ایک دن حضرت علی کی نگاہ پڑی، فرماتے فاطمہ تیرے چہرے پہ زردی کیسی ہے، چہرہ اداس کیوں ہے، بتاؤ تو صحیح طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا تھا ہاں علی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ کہا پھر یہ چہرے پہ اداسی کیوں ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا تھا علی آج 3 دن ہو گئے ہیں میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا ہے، اتنا سننا تھا۔ حضرت علی فرماتے فاطمہ کھایا کیوں نہیں؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں علی میں نے خوب تلاش کیا، گھر کے اندر روٹی کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آیا۔ علی کہتے ہیں پھر فاطمہ مجھ سے مانگا کیوں نہیں تھا؟ اللہ اکبر۔ او بیٹیو تم بھی آئی ہو سننے کے لیے، ذرا اس بات کو توجہ سے سننا۔ علی کہتے ہیں فاطمہ تم نے مانگا کیوں نہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے اے علی اگر میں روٹی مانگ لیتی تو مجھے ڈر یہ تھا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے کھڑا کر کے یہ نہ پوچھے فاطمہ 3 دن کا فاقہ کیا ہوا، تو نے غربت کی شکایت علی سے کر دی تھی، اگر میں تم سے روٹی مانگ لیتی تو قیامت کے دن اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، حضرت علی کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے، لیکن پوری زندگی کبھی حضرت علی کو شکایت کا موقع نہیں دیا ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں تم سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، تمہارا حال یہ ہے کہ میاں گھر نہیں، بیوی کو ڈر نہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں، دل میں حیا نہیں ہے، نظروں کا فقار تمہارا جا رہا ہے۔ خدا کا واسطہ اپنے اوپر پردے کو لاگو کر لو، شرم حیا کو مسلط کر لو۔ تم یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا، حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہوگی، مصطفیٰ بھی ہوں گے۔ اگر پردے کے بارے میں پوچھا گیا تو بتاؤ کون سا جواب دو گی، کون سا جواب دو گی، اور کون سا چہرہ حضرت فاطمہ کے سامنے لاؤ گی؟ آج بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ شادی بیاہ کے اندر دیکھو سروں پہ دوپٹے تو شاہی بڑی بات ہے، اب تو گلوں میں دوپٹے نظر نہیں آتے ہیں۔ لباس ایسے بے حیا ہے کہ دیکھنے والوں کو حیا آتی ہے، پہننے والوں کو حیا نہیں آتی ہے۔
ہے، لا کے دینے والوں کو حیا نہیں آتی ہے۔ یاد رکھو خدا را مہربانی کرو، پردے کو لازم کر لو، پردے کو اپنے اوپر لاگو کر لو، شوہر کی فرما برداری کرو، شوہر کا احترام کیا کرو۔ ساری زندگی نبی کی بیٹی نے علی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن اپنی پوری زندگی کبھی علی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ کون فاطمہ ہے؟ کئی دن کا فاقہ ہے، فجر کا وقت ہے، مصلی بچھایا ہے، جیسی نماز کے لیے نیت باندھی نبی کی بیٹی نے، حضرت علی کی دہلیز ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، فجر کی نماز میں کھڑی ہوئی ہے، جیسی نیت باندھی ہے، اللہ اکبر، چکر آیا، کمزوری کی وجہ سے مصلی سے نیچے گر جاتی ہے، نیچے گری ہے کھڑے سے، حضرت علی کی آنکھ کھلی ہے، دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا مصلی پہ گری ہوئی ہے، توڑ کرتے گئے، کان لگا کے دیکھا، نبی کی بیٹی کی زبان پہ آہ لگی تھی، کوئی شکوہ نہیں تھا، گری ہے مصلی کے اوپر، کھڑا نہیں ہوا گیا، پھر بھی کہتی ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، جس حال میں تو رکھے اس میں فاطمہ راضی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا دیکھنا تھا، علی کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، کہتے فاطمہ یہ حال کیسے ہوا؟ کہتے علی آج 8 دن ہو گئے ہیں، فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا ہے، کمزوری اتنی آ گئی ہے کہ اب کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، اور میری قوم کی بیٹی ہو، 6 بار پیٹ بھر کے کھاتی ہو، ایک بار مصلی پہ کھڑی نہیں ہوتی ہو، پورا دن کھایا کرتی ہو، خدا کی یاد صبح سے شام تک نہیں آیا کرتی ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، 8 دن کا فاقہ ہے، مصلی پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، لیکن نیت باندھ کر کھڑی ہوئی، مصلی سے گری ہے، ادھر فجر کا وقت ہو گیا ہے، حضرت علی کے دل میں خیال آیا، علی چل آج کچھ تلاش کر کے لانا ہے، فاطمہ کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، یہ خیال آیا، کمانے کے لیے نکلنا چاہتے تھے، اچانک مسجد نبوی سے مکبر کے تکبیر پڑھنے کی آواز آ جاتی ہے، خیال آیا علی نماز پڑھ پہلے، اس کے بعد نکلنا ہے، پھر سوچتے ہیں اگر نماز پڑھنے گیا تو نبی سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی فاطمہ کا حال پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر، یہ خیال آیا ہے، یہ سوچ کر کے حضرت علی مسجد نبوی میں سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہوئے نماز پڑھی ہے حضرت علی نے، اور سلام پھیر کر کے چپکے سے فوراً نکلے، گھر کی طرف آئے، جیسی گھر کی طرف آئے قدم رکھنا چاہتے تھے چوکھٹ میں، خیال آیا علی کے دل میں اگر فاطمہ کہیں گی علی کچھ انتظام کر کے لائے تو کیا جواب دوں گا؟ بس اس خیال کا آنا تھا، علی نے قدم واپس کر لیا اور نکل گئے بازار میں، مزدوری ڈھونڈتے رہے، کوئی مزدوری نہیں ملی ہے، کوئی دولت علی کو نہیں ملی، کھانے کا کچھ انتظام نہ ہوا، جب واپس آنے لگے ہیں راستے میں ایک شخص ملا، ہاتھ میں اونٹ کی رسی تھی، اس نے کہا علی اس اونٹ کو خریدو گے؟ آپ فرماتے میرے پاس پیسے نہیں ہے، اس نے کہا ادھار لے لو، جب بیچ دو تو تب میرے پیسے دے دینا، اللہ اکبر، اس شرط پہ سودا ہو گیا، آپ نے اونٹ خریدا ہے، آگے چلے گئے، دوسرا خریدار مل گیا، کہا بیچو گے؟ کہا ہاں، 140 درہم میں اونٹ بیچ دیا گیا، آپ نے اپنے غلام کمبر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا جاؤ یہ 100 درہم جا کر کے اس کو دے آؤ جس سے ہم نے اونٹ خریدا تھا، کمبر پوری گلی میں ٹہلتا رہا، سارے راستے چھان مارے لیکن اونٹ بیچنے والا نہیں ملا، جب نہیں ملا ہے حضرت علی نے ان 100 درہم کو دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں واہ بھائی واہ، اب تک تو صرف فاقے کی فکر تھی، اب یہ امانت کی بھی فکر ہو گئی ہے، اب بتاؤ اگر اس حال میں علی مر گیا تو پھر حساب کہاں سے دے گا؟ یہ سوچ کر کے پریشان ہے کس پیسے کا کیا کیا جائے، کسے دیا جائے، یہ امانت کا پیسہ ہے، اللہ اکبر، یہ سوچتے آ رہے ہیں، گھر کی طرف آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ کی دہلیز پہ مدینے والے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے خاتون جنت بھی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، حضرت علی آئے ہیں، جیسے قریب پہنچے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا علی تجارت کا قصہ تم سناؤ گے یا ہم سنا دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ابھی علی آئے ہیں، آقا فرماتے ہیں تجارت کی بات تم بتاتے ہو یا ہم بتا دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ علی سے بہتر آپ جانتے ہیں، آپ بتائیے، میرے نبی فرماتے ہیں علی ذرا سچ بتا کہ تو نے کبھی اونٹ بیچنے والے کو دیکھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی خریدنے والے کو دیکھا؟ آقا جی کبھی نہیں دیکھا ہے۔ کہا پھر بتا تو صحیح کون تھے؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل، میرے نبی فرماتے ہیں سنو اے علی، جو اونٹ بیچنے آیا تھا وہ جبرائیل تھا، جو اونٹ خریدنے آیا تھا وہ میکائیل تھا۔ کہتے ہیں حضور یہ اس کے 100 درہم باقی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی یہ 100 درہم بھی تمہارے ہیں، منافع کے درہم بھی تمہارے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں آقا مگر یہ ہوا کیوں؟ جیسی اتنی بات کہی نہ ہوا کیوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں علی جب فاطمہ نے نیت باندھی تھی تب بھی خدا دیکھ رہا تھا، جب فاطمہ مصلی پہ گری تھی تب بھی خدا دیکھ رہا تھا، جب اس کی زبان پر کوئی ناشکری کا جملہ نہیں آیا، اللہ کی حمد کا جملہ تھا تو خدا سن رہا تھا۔ اور جب فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ بچوں کے لیے رزق کا انتظام کر دے، تب بھی خدا نے سن لیا تھا۔ اے علی تم انتظام تو کر کے نہ لا سکے لیکن
لیکن فاطمہ کے خدا نے سارا انتظام کر کے بھیج دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ توجہ ہے، اور تھوڑی دیر سنیں گے؟ نہیں سننا چاہتے ہوں تو بولیں یا رسول اللہ، اور اگر سونا چاہتے ہیں تو کہہ دیجئے جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ سب سننے کے موڈ میں ہے، اب مچل کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری زندگی حضرت فاطمہ نے علی کے ساتھ گزاری، اور قوم کی بیٹیوں کبھی اپنے شوہر سے حضرت فاطمہ نے کوئی شکوہ نہیں کیا، پوری زندگی شوہر کی رضا میں راضی رہی۔ سید الانبیاء کی بیٹی، وہ جبریل جن کے دروازے پہ آئے تو ان کے جھولے جھلاتے ہیں، جن کی چکی فرشتے چلاتے ہیں، یہ وہ فاطمہ ہیں۔ خدا کی قسم، اور قوم کی بیٹیوں پردے کا اہتمام کرو، اور سروں پہ دوپٹہ رکھا کرو، یہ یاد رکھنا ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے حساب کا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ آؤ ایک مصطفیٰ کی سچے عاشق کی گھر والی کی کہانی سنا دو۔ توجہ ہے، یہ بولنے کی آواز کدھر کدھر سے آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ذرا تم بول دو یا رسول اللہ، اتنی زور سے بولو جو ان کے بولنے کی آواز نہیں آئی، ذرا کہہ دو یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ اور پردہ کتنا اہم ہے، پردہ کتنی عظیم دولت ہے، ذرا توجہ کیجئے۔ ایک مصطفیٰ کے غلام ہیں، جنگ کے محاذ پہ جانے لگے، اپنی بیوی سے کہنے لگے شریک حیات میں جا رہا ہوں، لیکن میری مرضی کے بغیر گھر سے قدم مت نکال دینا۔ کیا کہا انہوں نے؟ میری مرضی کے بغیر گھر سے قدم مت نکال دینا۔ یہ کہہ کے شوہر تو چلے گئے، کچھ دن گزرے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، بچی کہنے لگی کون؟ کہا تیرا بھائی آیا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہنے لگا کہ باپ کی طبیعت خراب ہے، مہربانی کر، باپ نے تجھے دیکھ